قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی مخصوص قوم کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا یہ علاقہ ہے، اس میں یہ فلاں قوم آباد ہے، ان کو جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیمات ان کو سکھانی ہیں۔ اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی تصدیق کے لیے کہ لوگوں کو یہ یقین آئے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، کوئی معجزہ دیا جاتا تھا۔ معجزہ کوئی ایسا کام جو ظاہری عادت کے، ظاہری اسباب کے بالکل خلاف ہو، اور وہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا نبوت کے دعوے کے ساتھ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تو ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ اس سے گویا وہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یقین ہوتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ معجزات مختلف ہوتے تھے، کم زیادہ ہوتے تھے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام جن زمانوں میں، جن قوموں میں آئے ہیں تو ان قوموں کی نسبت سے اسی طرح کا کوئی معجزہ ہوتا کہ جو ان کے لیے حیران کن ہو۔ چنانچہ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ مثلاً موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی جو عصا تھی وہ سانپ بن کر جو ہے وہ سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی اور سانپ بن کر ایک جاندار کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اعتبار سے یہ بہت بڑا تھا کہ وہ جادو کی جتنی انواع جانتے تھے ان میں سے یہ کوئی جادو کی کوئی ایسی قسم میں داخل نہیں تھی کہ وہ جانتے کہ ہاں یہ تو فلاں قسم کا جادو ہے، ہمیں بھی آتا ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مقابلے میں، جس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر ہی آ جائیں گی، جب اپنا وہ معجزہ دکھایا جادوگروں کے سامنے تو سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ وہ جادو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جادو اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجا ہوا معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں طب، ڈاکٹری کا جو فن ہے یہ بڑا عروج پر تھا، بہت عروج پر تھا، اور بڑے بڑے طبیب اس زمانے کے اندر پائے جاتے تھے، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ کہ ایسی بیماری جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، ایسا شخص جو بالکل مادرزاد نابینا ہے، اور ان کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کو برس کی بیماری ہے، سفید دھبے جسم کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی تھیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے طبیبوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا علاج فرما رہے ہیں، کوئی دوائی بھی نہیں دے رہا ہے، کوئی انجیکشن نہیں لگا رہے، کچھ نہیں کر رہے، اور دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس معجزے نے گویا کہ ان کو بالکل لاجواب کر دیا کہ ہاں یہ طب کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے ان کو لاجواب کر دیا، ان کو عاجز کر دیا، اور مجبوراً ان کو ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی جادو، کوئی طب، کوئی ایسا کوئی میجک، کوئی اس طرح کی کوئی چیز یہ نہیں ہو سکتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر تشریف لائے تو ایک تو قرآن کریم کا معجزہ ہونا عرب کے لیے بطور خاص، دوسرا چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک مخصوص زمانے، ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے،
تو اس لیے وہ معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہو۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے بعد ان کے معجزے باقی نہیں رہے، ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آپ کے دست مبارک پر معجزات کا ظہور ہوا، یہاں تک کہ علماء نے اس پر، محدثین نے مستقل کتابیں صرف اس بات پر تصنیف کی ہیں، لکھی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جمع کیا گیا ہے۔ اور وہ ایسے نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، 6 جلدوں 8 جلدوں میں بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ دلائل النبوہ کے نام سے جو ہے وہ کئی کتابیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب تصنیف کی ہے، اور اسی طریقے پر چند اور جو ہے وہ بڑے اہل علم نے اسی نام سے کتابیں تصنیف کی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف معجزات کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سب سے زیادہ عطا فرمائے، اور ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اور قیامت تک رہنے والا معجزہ قرآن کریم ہے۔ باقی معجزات جو آپ کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے وہ بھی باقی انبیاء کے معجزوں کی طرح ایسے تھے کہ آپ موجود ہیں تو آپ کے دست مبارک پر آپ کے ساتھ وہ معجزہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزات جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کا دین ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی ہدایت ہے، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس معجزے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی کہ اس کا ایک حرف، ایک زبر زیر، کوئی ایک لفظ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ قیامت تک اسی طریقے پر یہ معجزہ چلتا رہے گا، اور قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت نہیں دی، کوئی ان کو تفصیلات اسلام کی ذکر نہیں کی، کوئی خوبیاں اسلام کے ذکر نہیں کی، بس ان کے سامنے قرآن کریم ذکر کی آیات پڑھ دی اور بس انہوں نے مان لیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شہادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے دی ہے۔ عرب کا ایک مشہور سردار جو ہے ولید، جس کا قصہ قرآن کریم میں آگے جس کی طرف اشارہ آ جائے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کچھ پیشکش لے کر کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمارے درمیان، ہماری قوم قبیلوں کے درمیان دشمنیاں ڈال دی ہیں اور ہمارے درمیان مخالفتیں پیدا کر دی ہیں، تو اگر آپ کو بادشاہت چاہیے ہم آپ کو مکہ میں عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کو کوئی مال و دولت چاہیے ہم آپ کو مال و دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، آپ کو کوئی جو ہے وہ شادیاں چاہیے ہم عرب کی سب سے خوبصورت اور سب سے عقل مند خاتون سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ اور چاہیے ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، بس آپ اپنی ان باتوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا ہو گئی تمہاری بات؟ کہا ہو گئی۔ اب میں کہوں سنو گے؟ ضرور سنوں گا۔ آپ نے ان کو کوئی یہ نہیں بتایا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی جو ہے وہ بھلائیاں کیا ہے اور کیا خیر کی باتیں اس کے اندر ہیں، بس آپ نے قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیاتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنا دی، کچھ اور نہیں کہا، بس وہ آیات پڑھ کر سنا دی، اور اس کا رنگ ایسے بدل گیا، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کس نوعیت کا کلام ہے۔ چنانچہ جب وہ اٹھ کر اپنی قوم کی طرف آنے لگا تو قوم کے لوگ دور سے دیکھ کر پہچان گئے، کہنے لگے ولید اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا جس چہرے کے ساتھ یہ گیا تھا، ہمیں بدلہ بدلہ لگ رہا۔ وہ آیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، ایک ایسا کلام ہے کہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر، ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں ایک خاص مٹھاس پائی جاتی ہے جو میں نے کہیں اور محسوس نہیں کی، ایک رونق اس کلام پر پائی جاتی ہے کہ وہ رونق میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، اور اس نیچے سے وہ ایک بڑے پھلدار درخت کی طرح نیچے سے بڑھنے والا اور اوپر سے پھل دینے والا ہے، اور وہ پہنچ کر رہے گا، پھیل کر رہے گا، تم جتنا چاہو اس کو روک لو۔
تو یہ قرآن کریم کے، اور یہ شخص مسلمان نہیں ہوا، آخر تک یہ کفر ہی پر رہا، یہ اسلام کے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شہادتیں ہیں جو قرآن کریم کے باب میں ہیں۔ اور قرآن کریم نے پہلے دن ہی سے جب نازل ہوا اور نازل ہونا شروع ہوا، اور مختلف جو مخالفین تھے انہوں نے اس کے باب میں یہ مختلف باتیں بنانی شروع کی، یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی کہانت ہے، یہ کوئی اس طرح کی باتیں ہیں، کوئی دوسرا آپ کو سکھا دیتا ہے اور آپ جو سوچ کر بنا دیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلے دن سے ان کو یہ ایک چیلنج دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تم بنا کر لے آؤ، تم بھی انسان ہو یہ بھی انسان ہے، تم بڑے بڑے شاعر ہو، بڑے ادیب ہو، پورا مکہ بڑے بڑے نامور لوگوں سے، سرداروں سے بھرا پڑا ہے، تم کوشش کر لو۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو انسان تو کیا، تم انسان اور جن سارے مل کر کوشش کر لو کہ اس قرآن کریم جیسا کوئی کلام لے آؤ، نہیں لا سکتے، ایسا تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے تم ایک دوسرے کی مدد کر کے دیکھ لو، تم میں ہمت ہے تم کر کے دیکھ لو، نہیں ہو سکا، پھر قرآن کریم نے اور مختصر کر دی، تم سے یہ نہیں ہو سکتا تم ایسا کرو، تم سے اگر یہ نہیں ہو سکتا تم ایسا کرو، ان کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تمہیں ہمارے بندے پر جو کلام ہم نے نازل کیے شک ہے، ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ یار پورا کلام نہیں لا سکتے، چھوٹی سی سورت تو بنا سکتے ہو، وہ ذرا کوشش کر کے بنا کر لے آؤ، تم بھی دیکھ لو۔ تو اگر تم بنا کر لے آئے تو سارا جھگڑا ہی نمٹ گیا، تم کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے بھی بنایا ہم نے بھی بنایا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنگوں کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے اپنے اموال قربان کیے، انہوں نے اپنی اولادیں قربان کی، اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، دشمنیاں پال لی، لیکن یہ نہیں کر سکے کہ اس کلام کا مثل لے آئیں، کوئی چھوٹی سی سورت کا مثل لے آئیں۔ اور یہ تو بہت آسان تھا، اگر کرنے کو انسان ہی کا کلام تھا تو کرنے کو تو بہت آسان تھا۔ تو جو آدمی جنگ کے لیے تیار ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے، اپنی اولادیں قربان کر رہا ہے، اپنے اموال قربان کر رہا ہے، ان سب کے مقابلے میں تو یہ بہت آسان ہے کہ بھئی ایک سورت بنا کر لے آئے اور بتا دی کہ بھئی آپ نے بھی بنایا تھا ہم نے بھی بنا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، آپ کا کلام بھی انسانوں کا ہے ہمارا بھی انسانوں کا ہے۔ لیکن نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے اس طرح کی کوششیں کی، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کی تردید کی کہ یہ تم نے کیا فضول بات کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے فوراً بعد تک جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا وہ مسیلمہ کذاب کا تھا، اس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، اس نے نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر لیا تھا، اور بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ تو مسیلمہ کذاب جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے اور نبوت کا اس کا دعویٰ جو ہے وہ ایک طرح سے عرب میں چونکہ قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا، تو اس قبائلی تعصب کی بنیاد پر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا عرب میں بنو مضر وہ کہلاتا تھا، اور اس کا قبیلہ بنو ربیعہ تھا، تو زمانے قدیم سے سینکڑوں سال سے ان کے آپس میں جو ہے وہ چپقلش چلتی رہتی تھی، آپس میں ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی، تو آپس میں ان کی لگتی نہیں تھی، بنو ربیعہ اور بنو مضر کی آپس میں نہیں لگتی تھی، تو اس کا تعلق بنو ربیعہ سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو مضر سے تھا، لہٰذا اب انہوں نے سوچا کہ بنو مضر میں ایک نبی آیا ہے تو بنو ربیعہ میں بھی ہونا چاہیے، لہٰذا آسان بات ہے دعویٰ کرو اور نبی بن بیٹھو۔ تو مکہ ہی میں ایک شخص غالباً جو مجھے یاد پڑتے ہیں عمرو ابن عاص تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے یہ یمامہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ مسلمہ سے ملاقات ہوئی، تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاں جو نبی ہے، جو نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہے، کیا کوئی سورت کوئی آیت اس پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بہت مختصر سی سورت نازل ہوئی، لیکن کمال کی اور بلاغت کی اس پر انتہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی سناؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یہ نازل ہوئی۔ تو مسلمہ تھوڑی دیر بیٹھا سوچا، کہنے لگا مجھ پر بھی ایک نازل ہوئی، کہا بتا دیجئے ہمیں بھی سنا دیجئے۔
تو اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب بیل وخرطوم طویل، اس کا مطلب ہے کہ جی ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہے ہاتھی، اس کی چھوٹی سی دم اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے۔ تو وہ عمرو بن عاص ہنس پڑے، کہنے لگے کہ کسی کے سامنے مت کہنا کہ تم پر یہ آیات نازل ہوئی ہے، میرے سامنے تو کہہ دیا، آئندہ کسی کے سامنے مت کہنا، لوگ جوتے ماریں گے، اس کلام کو کوئی کلام الہی کہے گا، اس کو کوئی اللہ کا کلام قرار دے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اس کے ایک قبیلے کے کسی آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم پر کچھ آیات کوئی صورت نازل ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ کہا مجھے بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا ضفدع بنت ضفدعین نصفک فی الماء ونصفک فی الطین للماء تقدرین وللشارب تمنعین، جس کا مطلب ہے کہ مینڈک، دو مینڈکوں کی بیٹی، تیرا نصف حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے، نصف پانی سے باہر ہوتا ہے، نہ تو پانی کو خراب کرتی ہے اور نہ جو ہے وہ پانی پینے والوں کو روکتی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کا جو اپنے قبیلے کا آدمی تھا وہ اس پر ہنسا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تیری اتباع کروں گا اس لیے کہ تو میرے قبیلے کا ہے، تو میرے قبیلے بنو ربیعہ کا ہے، تو بنو ربیعہ کا جھوٹا میرے نزدیک بنو مضر کے سچے سے زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ ایک قبائلی تعصب تھا کہ چونکہ یہ میرے قبیلے کا ہے تو مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا مرنا ہے، اور وہ بنو مضر کے ہیں۔ تو وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم بنو ربیعہ کے ہو اور وہ بنو مضر کے ہیں۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی، ان کے اپنے لوگوں نے ان کے خلاف جو گواہی دی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو فضول بکواس ہے، یہ قرآن کریم تو کیا ایک عام اچھا سا کلام بھی نہیں ہو سکتا چاہے کہ قرآن کریم کا جو ہے وہ مقابل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تاثیر رکھی، اور اس کا معجزہ ہونا کئی اعتبار سے ہے، جس کو انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا۔ اس زمانے میں تو خیر عرب تھے، وہ قرآن کریم کو جانتے تھے، عربی کو جانتے تھے، عربی کلام سمجھتے تھے، لیکن اس زمانے کے بعد آپ اپنے اس زمانے کو لے لیجئے، اس زمانے کے اندر جس کو ایک سائنسی زمانہ کہا جاتا ہے، اور جس میں دنیا کے سارے بڑے مذاہب جو ہیں وہ اس پر پریشان ہیں کہ اپنے لوگوں کو کیسے اپنے مذہب سے نکلنے سے بچا لیں۔ دوسرے لوگ تو خیر کیا داخل ہوں گے، اپنے لوگ اپنے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور مذاہب کی پر بن آئی ہوئی ہے۔ ایسے زمانے میں بھی تقریباً ہر 2-3 مہینے کے بعد خبر آتی ہے تو یہ فلاں جگہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا، کیسے ہوا؟ قرآن کریم پڑھ کر ہو گیا۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک عربی چینل نے یہ خبر دی، آسٹریلیا کا کوئی شخص تھا جو بہت سخت متعصب تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام ایک کینسر ہے جس کو دنیا سے ختم کرنا لازم ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ دنیا امن سکون سے نہیں رہ سکتی۔ اور اس پر جو ہے اس کے ویلاگز ہیں، اور اس پر اس کی ویڈیوز ہیں، اور اس کے جو ہے وہ یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر اور فلاں پر، اور دنیا وہ اس کے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا۔ تو پھر اس کو جو ہے یہ خیال ہوا کہ اسلام کی برائیاں، خامیاں ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا چاہیے، کہ قرآن کریم پڑھ کر لوگوں کو اس کی برائیوں سے آگاہ کیا جائے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ یہ اس تحقیق کے لیے اس نے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور جب قرآن کریم پڑھ کر ختم کیا تو اس نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب حالانکہ اس زمانے میں ایک تو زمانہ ایسا، دوسرا جو پڑھنے والا ہے ظاہر ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا، اس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہے، تو جب قرآن کریم کے ترجمے میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے جو کسی انسان کا کیا ہوا ترجمہ ہے، تو خود قرآن کریم کو جو آدمی سمجھتا ہو اس میں کس بلا کی تاثیر ہوگی، کیا اثر ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور شخص کی خبر آئی تھی جو اقوام متحدہ کے ایک بڑے عہدے پر تھا، اور اس نے بھی اسی لیے جو ہے وہ اس کے ذمہ لگایا گیا کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر یہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں، مبتلا پائے جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی تحقیق کے لیے اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تاکہ پتہ چلا ہے کہ کیسے کیوں مسلمان دہشت گردانہ کارروائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھا، اور پڑھتے ہی اس نے اعلان کیا اپنے اسلام لانے کا، مسلمان ہو گئے۔ تو تقریباً ہر 2 چند مہینوں کے بعد ایسے لوگ کہ جن کو کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی،
اور مسلمانوں کی اپنی حالت جیسی ہے وہ سب کو معلوم ہے، نہ مالی حالت اچھی ہے، نہ کوئی جو ہے اخلاقی حالت کوئی بہت اچھی ہے، نہ کوئی دینی حالت بہت اچھی ہے کہ دین پر بہت زیادہ عمل کر رہے ہوں۔ ہر اعتبار سے مسلمان پستی میں، کمزوری میں ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی جو آدمی براہ راست قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم اس کے دل پر اثر کرتا ہے، وہ مسلمان ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے اور یہ قیامت تک اس کے اندر رہے گی، اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ آگے اس کا معجزہ ہونے کی کئی جہات ہیں جس کی انشاءاللہ آگے وضاحت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔